پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ 10 محرم کے بعد جو ہے ایک احتجاجی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے، پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کی توقع تھی کہ عمران خان اتنی لمبی جیل کاٹیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے بالکل توقع نہیں تھی اور میں نے اس بات پر آئیں بائیں شائع بھی نہیں کیا۔ پاکستانی اداکار اور اداکاراؤں کے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ جناب انڈیا میں وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں وہ ڈسکس کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ اور بھارت کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے جناب۔ بھارت کے اندر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے، یوٹیوب کے اوپر بھی، انسٹاگرام کے اوپر بھی، ایکس کے اوپر بھی، جس میں میں آپ کا بھائی بھی شامل ہے، جن کا یوٹیوب چینل اور جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے انڈیا کے اندر۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہے، وہ تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے بڑی خبر جو آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، ایک خبر تو یہ ہے جناب، یہ مشرق اخبار نے جو ہے یہ خبر دی ہے کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں سے محرومی کے بعد اراکین اسمبلی سے ایک بار پھر وفاداری کا حلف لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے جو دی جا رہی ہے مشرق نیوز کی جانب سے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے 2-3 دن سے یہ بات بتا رہا تھا کہ حکومت نے جو ہے نا وہ نظریں جمائی ہوئی، جس طرح وہ چیتا جو ہوتا ہے نا وہ ہرن کے اوپر اپنی نظر لاک کرتا ہے نا کہ میں نے اس کا شکار کرنا ہے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے حمایت یافتہ جن کی حیثیت آزاد امیدواروں کی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے بالکل شیر کی نظریں جو ہیں وہ جمائی ہوئی ہیں کہ ان کا ہم نے شکار کرنا ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موسٹ پرابلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ کرنے جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ حلف لے کی وفاداری کا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو چودھری عثمان صاحب نے جو چھلانگ ماری تھی، انہوں نے تو قرآن مجید کے اوپر حلف لیا ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ پلٹا مار گئے۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں، اور زیادہ جو کہا جا رہا ہے جس چیز کا ان کو ایکچولی ڈر ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے، کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ کہیں ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں، جس کی وجہ سے اس وقت بھاگ دوڑ چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، کہ کسی طرح جو ہے وہ اپنے ووٹس جو ہیں وہ واپس گریب کیے جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے وہ کافی تبدیل ہو گئی ہے، اور اب کے پی اسمبلی میں بھی اپوزیشن مضبوط ہے، جس کو اب صرف مزید 8 ووٹوں کی ضرورت ہے، کہ اگر 8 ووٹ اسے مل گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کافی زیادہ پریشانی ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے، حکومت بنانے کی بات ہے، تو ابھی 1-2 دن پہلے جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک پوری پریس کانفرنس کی تھی، ان کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، لمبے عرصے تک جو ہے وہ کسی کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے انہوں نے سخت الفاظ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو ہے استعمال کیے تھے۔ لیکن کل رات کو یہ خبر آئی کہ جناب مخصوص نشستوں کی یہ جو نمبر گیم چینج ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈائریکٹلی رابطہ کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی نے جناب وہ مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ نہ گرانے کی درخواست کی ہے کہ تاڑی مہربانی حکومت نہ گرا دینا۔ اب اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو کوٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب کے پی حکومت گرانے میں انہوں نے کہا جی مجھے فی الحال کوئی دلچسپی نہیں ہے، موجودہ اسمبلیاں بشمول کے پی حقیقی مینڈیٹ کی حامل ہی نہیں ہیں، وفاق یا صوبائی حکومت میں آنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صاف شفاف غیر جانبدارانہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، کے پی میں امن و امان، کرپشن اور گورننس کی بری صورتحال ہے، پی ٹی آئی کو خود صوبے کے حالات دیکھ کر دانشمندانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اب یہ دانشمندانہ فیصلے جو ہیں وہ کیا علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک تو ان کا دونوں کا آپس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں، تو مطلب ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو کیا اگر پاکستان تحریک انصاف اس آپشن کے اوپر غور کرے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا جائے، تو کیا یہ آپشن پاکستان تحریک انصاف کو سوٹیبل ہوگا؟ تو آنے والے دن جو ہیں، آنے والے ہفتے جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اور بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، ذرا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اچھا جی، ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی کل 2 بہنیں جو ہیں وہ جا کے اڈیالہ جیل میں ملی، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے علیمہ خان صاحبہ جنہیں ملنے کی اجازت ایک دفعہ پھر نہیں ملی، ان کو آ کے انہوں نے پیغام دیا کہ جی عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہیں کہ 10 محرم کے بعد جو ہے وہ
ایک احتجاجی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے، پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ تو علیمہ خان صاحبہ جب یہ سارا کچھ بول رہی تھی تو وہاں پہ جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ جی اس کو آپ لیڈ کریں گی یا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو میں نہیں لیڈ کروں گی، اس کو پارٹی لیڈ کرے گی۔ تو پارٹی نے اگر لیڈ کرنا ہے تو وہ تو ماضی کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اب یہ لیٹسٹ انسٹرکشنز جو ہے نا وہ آئی ہیں۔ اچھا، کل 12 گھنٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ 2 سگنلز آئے ہیں۔ ایک سگنل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو آیا کہ جناب 10 محرم کے بعد جو ہے احتجاجی تحریک شروع کی جائے، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا سگنل جو ہے وہ آیا جناب لاہور سے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت قید میں ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی جانب سے جو ہے ایک خط لکھا گیا۔ یہ خط آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی، میں چھوٹا سا خط ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا گیا جی، ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں، سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں اور مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا جی دونوں سائڈ سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں، تحریک انصاف کے لاہور میں آسی رہنماؤں کو حصہ بنایا جائے، مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو معطون کرنا اس سارے عمل کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا، اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان تک رسائی آسان بنانا ہوگی تاکہ تحریک کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے۔ ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا۔ اب یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے یا ان کی بہنوں کی جانب سے جو وہ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جناب بات ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، ان سے کیا بات کرنی ہے، تو فارم 47 والے ہیں۔ لیکن یہ جو تمام رہنما ہیں، مطلب یہ 5 رہنما جو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آغاز جو ہے وہ ایکچولی سیاسی جو سائیڈ ہے اس سے کیا جائے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت کی جانب سے آلریڈی یہ آفر موجود ہے ٹیبل کے اوپر کہ جناب آپ مذاکرات کریں، لیکن پی ٹی آئی اس کے لیے نہیں مانتی تھی کہ نہیں جناب ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنا، نو میٹر واٹ ہیپنس۔ تو یہ 2 ڈبل سگنل آیا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے میں صرف یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 10 محرم کے بعد کی جو بات ہے کہ جناب ایک عوامی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو ابھی بڑی عید گزری تھی اس سے پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ جناب عید کے بعد جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ مطلب وہ سارا اتنے دن گزر گئے، عید کو بھی مطلب اب کئی ہفتے ہو چکے ہیں، اب محرم آ چکا ہے، تو 10 محرم کے بعد کی بات کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر بھی بہت سے پرابلمز ہیں اور میں یہ چند پرابلمز آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، علیمہ خان کہتی ہیں کہ جناب اس کو سیاسی قیادت لیڈ کرے گی۔ کون سی سیاسی قیادت؟ علی امین گنڈا پور پہلے ہی جو ہے وہ 2-3 دفعہ احتجاج کر چکے ہیں، اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا تھا۔ وہ آتے ہیں، ڈی چوک کو ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک ان کا رزلٹ یہ ہے۔ دوسرا کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ، جن کا نام ایکچولی علیمہ خان صاحبہ نے لیا بھی کہ جی سلمان اکرم راجہ لیڈ کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور کے اندر 10,000 بندہ نہیں نکال سکتے، اس وقت ان کی یہ صورتحال ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جب نومبر کے اندر احتجاج ہوا تھا تو اپنی سیلفیاں بنا کے جو ہے انہوں نے ویڈیو پوسٹ کر دی تھی کہ دیکھیں میں ادھر گھوم رہا ہوں، میں ادھر گھوم رہا ہوں، ادھر گھوم رہا ہوں۔ ساتھ وہ مطلب ان کو یہ نہیں آئیڈیا ہو رہا تھا کہ آپ ایکچولی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اکیلے ہی گھوم رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ بیرسٹر گوہر، آپ کے خیال میں بیرسٹر گوہر کی کوئی سنتا ہے؟ بیرسٹر گوہر کی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نہیں سنتی، تو اور کارکنوں نے کیا سننا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کون لیڈ کرے گا؟ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں میں نہیں کروں گی، یہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی۔ تو ایسی صورت میں آخر لیڈ کون کرے گا؟ اچھا، یہ تو ہوگی لیڈرشپ کی بات کہ لیڈ کون کرے گا۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے اگر علی امین گنڈا پور کے اوپر میں واپس آؤں، جو حال ان کا ابھی کے پی بجٹ کے حوالے سے کیا گیا، جب انہوں نے بجٹ منظور کیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو طوفان آیا ان کے خلاف، مطلب ان کو تو لٹرلی آگ ہی کر دیا گیا ہے۔ لٹرلی اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے اگر ٹاپ 3-4 جو یوٹیوبرز ہیں نا، جو ہمیشہ انہی کا نیریٹو بولتے ہیں یا ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب علی امین گنڈا پور کے خلاف ہیں، آل آف دم۔ مطلب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، وہ سب کے سب علی امین گنڈا پور کے خلاف ہیں۔ تو لیڈ کون کرے گا؟ کس نے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ اچھا، اس کے بعد اور جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے آلریڈی بار بار مظاہرے کر کے اور اس کے بعد بیک فٹ کے اوپر جا کے کارکنوں کا، سپورٹروں کا، ووٹروں کا جو حوصلہ ہے وہ بالکل زمین بوس کر دیا ہوا ہے اس وقت یہ صورتحال۔ تو وہ کیا اس مرتبہ آپ کی کال میں نکلیں گے؟ اس کے بعد ایک اور فیکٹر وہ ہے گرمی کا، گرمی اور مانسون۔ ٹھیک ہے، بارشوں کے اندر کون سے احتجاج ہوتے ہیں؟ مانسون سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، پورے پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر کیا آپ احتجاج کریں گے، کس طرح کریں گے؟ یا تو پھر وہی جس طرح 2014 میں جو ہے وہ اگست کے مہینے کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، کوئی اس طرح کی ڈیٹ دی جائے گی کہ اس طرح کا کوئی احتجاج جو ہے وہ لیڈ کیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مذاکرات، سیاسی قیادت سے آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے،
اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے بات ہی نہیں کر رہی. علیمہ خان صاحبہ خود کہہ چکی ہیں کہ جناب کچھ لو کچھ دو کی بنیاد کے اوپر کریں، بتائیں گیو اینڈ ٹیک کیا کرنا ہے، بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ کہ اس سٹیج کے اوپر یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے ابھی بات کی کہ جی وہ لیڈ کریں، وہ اس احتجاج کو کریں. اسی لیڈرشپ کے بارے میں تو بھی آپ تھوڑے دن پہلے کہہ کے ہٹی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو مائنس کر دیا. انہوں نے کیا نا. آپ انتظار کرتی رہیں گی. علیمہ خان جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے انتظار کر رہی ہیں کہ جناب سارے ایم این اے ایم پی آئیں گے. آپ مجھے کوئی ایک دن بتا دیجئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک دن بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز تمام اسمبلیوں کے اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوئے ہوں. کوئی ایک دن بتائیے مجھے. آپ کو میکسیمم 15 بندے ملتے ہوں گے. میں ایم این ایز ایم پی ایز کی بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہوگی. کتنی بڑی اسمبلی ہے کے پی کی، آپ کے سینیٹرز موجود ہیں، قومی اسمبلی کے اندر ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر ہے، لیکن 15 بندوں سے زیادہ آج تک کبھی اڈیالہ جیل کے باہر لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. تو یہ کیا کریں گے، یہ کیا احتجاج کریں گے؟ تو میں تو ان کا ایکچولی ایک وہ لونڈا لپاڑا ہے، میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ خود چیخے مار رہا تھا. وہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو گالیاں دینے کے اوپر اترا ہے کہ یہ تو لاشوں کے اوپر سیاست کرنے والے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. مطلب وہ تو اس کا نا دلی کھٹا ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے. لیکن میں یہاں پہ شبیر صاحب ہیں جو بیسکلی عمران خان صاحب کو کور بھی کرتے ہیں جیل کے اندر جا کے. انہوں نے یہ ٹویٹ ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب اکارڈنگ ٹو سورسز علی امین گڈھا پور کی قیادت کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو میرا دوبارہ بار بار سوال یہی ہے کہ بھائی انہوں نے کوستے ہو، انہوں نے جنہیں لایا وہ نہ گل کرو. یہ بالکل وہی والی بات ہے جب عثمان بزدار والی چیز تھی کہ عثمان بزدار کو برا بھلا کہتے تھے، بڑا پیڑا ہے بڑا پیڑا ہے. انہوں نے جنہیں لایا وہ گل کرو. انہوں کچھ نہیں کہتے وہاں پہ، اس لیے نہیں کہتے کیونکہ پر جلتے ہیں. وہاں پہ اگر عمران خان کو کچھ کہیں گے تو پی ٹی آئی کی ویورشپ ہاتھ سے چلی جائے گی. یہ بھائی اس کا چکر ہے سارا. تو عمران خان کو کچھ نہیں کہنا، مجال ہے ان لوگوں کے منہ سے. یہ عمران خان کے سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس انہوں نے ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے. عمران خان کو کچھ نہیں کہیں گے. علی امین گڈھا پور کو لگانے والا عمران خان، بیرسٹر گوہر کو لگانے والا عمران خان، سلمان اکرم راجہ کو لگانے والا عمران خان، سارے کے سارے تو عمران خان صاحب نے لگائے ہوئے ہیں. تو بھائی ان سے جا کے گلا کریں نا کہ کن نااہلوں کو لگایا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے ان لوگوں کو لگانے کی بھی یہی وجہ ہے. عمران خان صاحب نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ شاید ان لوگوں کے ذریعے میری کوئی بات بن جائے. یہ ہے اصل کہانی. لیکن اس کے اوپر نہیں آئیں گے، اس کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے. تو یہ احتجاج کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، تحریک کا اعلان تو کر دیا گیا ہے. یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میرے خیال میں تو بہت سے ڈاؤٹس ہیں. اب یہ ڈاؤٹس اللہ کرے اگر تو کلیئر کر سکتی ہے پی ٹی آئی تو ٹھیک ہے. لیکن فی الحال کوئی جسے کہتے ہیں نا اگر رستہ کوئی زیادہ اچھا نہیں دکھائی دے رہا، آگے کا رستہ جو ہے وہ کھڈے روڑے پتھر بارش اولے یہ سب نظر آ رہے ہیں رستے کے اوپر. دیکھتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اجمل جامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. تو اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کی توقع تھی کہ عمران خان اتنی لمبی جیل کاٹیں گے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا فرینک جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے بالکل توقع نہیں تھی اور میں نے اس بات پر آئیں بائیں شائع بھی نہیں کیا کہ میں یہ کہوں کہ میرا مطلب یہ تھا یا میرا مطلب وہ تھا. بڑی سیدھی سی بات ہے، میری انفارمیشن بھی تھی، میرے علم میں یہ بات آئی کہ عمران خان صاحب کو نشہ استعمال کرتے ہیں. اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں، نہ آج ہے نہ اس وقت تھی کہ اگر ایسی صورت ہو تو جیل میں رہنا بڑا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نشہ کرتے بھی تھے تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا. وہاں ایسی صورت نہیں ہو سکتی. جیل انہوں نے بالکل ٹھیک کاٹی ہے. تو اگر مسلم لیگ نون کا ایک رہنما یہ بات ماننے کے اوپر تیار ہو گیا کہ عمران خان نے جیل جو ہے وہ بالکل ٹھیک کاٹی ہے، تو میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب سے تو بہتری کاٹی ہے. نواز شریف صاحب کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اب تک تو وہ آلریڈی میرے خیال میں وہاں پہ لندن کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کون آئس کریم کھا رہے ہوتے، لیکن عمران خان صاحب آج بھی جیل کے اندر ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے بات کی تھی وہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی، جس کا نام جو ہے وہ تبدیل کرنے کے حوالے سے بہت سی چمگوئیاں ہو رہی تھیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہم نے آپ کو پہلی خبر دی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ چینج یہ اس پہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل جو ہے پھر اس پہ باقاعدہ ٹویٹ بھی کر دیا کہ جی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہی نہیں ہے. اب وہ ٹیکنیکلٹی ہے، اس میں ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ ایکچولی جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بجائے اس کا جو ایک دوسرا سیکشن ہے اس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے خود یہ اناؤنس کیا تھا تقریر کے اندر کہ جناب اس کا مریم نواز کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے حوالے سے جو ہے اس کا نام رکھا جا رہا ہے. تو اب جو ہے وہ جب 2 دن بڑی ٹکا کے کرٹیسزم ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا نہیں اے کام ٹھیک نہیں ہے، اینو واپس لو. اس کے علاوہ میں ایک یہ ویڈیو آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا. بڑی ہی خوفناک ویڈیو ہے اور یہ ایک بوڑھی خاتون کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے یہ کل سامنے آئی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ شیخو پورہ کا یہ واقعہ ہے
جس کے اندر ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ اپنے غالباً کسی بجلی کے بل کے حوالے سے آئی ہوئی تھی وہاں پہ بجلی کے دفتر، اور وہاں پہ اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی، اور جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے اس خاتون کو جو ہے وہ کھینچتے ہوئے یہ باہر لے کر گیا اور اسے دھکا دے کے جو ہے وہ دفتر سے باہر نکال دیا۔ اب میرا اس کے بعد جو ہے مجھے پتہ لگا کہ جو واپڈا کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے، بٹ دس از ناٹ ڈن۔ یہ آپ کے دفاتر کے اندر جو ہے، خاص طور پہ سرکاری دفاتر کے اندر جو اس قسم کے جو گارڈز ہوتے ہیں نا، وہ لٹرلی بدماشوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، بدماشوں کی طرح۔ اب اس خاتون کے ساتھ یہ پتہ لگا ہے کہ جس نے بدتمیزی کی تھی، یہ جو گارڈ تھا، اسے اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کہ ایک ایسی بزرگ خاتون جو اپنے بجلی کے بل کے حوالے سے یا کوئی کمپلینٹ لکھانے کے لیے آئی ہوئی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کسٹمرز کچھ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہیں پہ آپ نے پبلک ڈیلنگ جو ہے ان لوگوں کو سکھانی ہوتی ہے، گارڈز کو بھی، کسٹمر ریپرزینٹیٹیوز کو بھی، جو بھی لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان لوگوں سے، کنزیومر سے، آپ نے ان سے کس طرح بات کرنی ہے، ان کو تمیز سکھائیے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ سانحہ سوات کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے دریا میں پھنسنے والے افراد کو حفاظتی سامان بروقت پہنچانے کے لیے ڈرون استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا آپ یاد ہوگا کہ میں نے آج سے چند دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ بچایا جا سکتا تھا لوگوں کو، ان کو لائف جیکٹس دی جا سکتی تھیں، ان کو اور جو ہے وہ پروویژنز آپ دے سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو رسی جا سکتی تھی، ایک ڈرون کے ذریعے رسی وہاں تک چلی جاتی اور رسی وہاں سے باندھ دی جاتی، اس کے اوپر رسی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو لایا جا سکتا تھا۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ جو ہے وہ ڈرونز استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب، یہ K2 کا ٹریک ہے۔ جس طرح ٹریکنگ ہوتی ہے، ہائکنگ ہوتی ہے، اسی طرح K2 کا ٹریک ہے، اور یہ تقریباً 5-6 دن کا ٹریک ہوتا ہے۔ میں نے یہ ٹریک کیا ہوا ہے آج سے تقریباً کوئی بڑی دیر ہو گئی ہے، تقریباً کوئی 11 سال ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں دوبارہ بھی مجھے جانا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی فٹنس کو نا پوری طرح ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جناب ایک میڈیکل کیمپ کا جو ہے وہ قیام کیا گیا ہے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے صدر میجر جنرل عرفان ارشد کو خصوصی طور پر جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کی کاوش کی وجہ سے نورنگ فاؤنڈیشن کے تعاون سے 2 مکمل طور پر لیس میڈیکل اگلوز کی فراہمی جو ہے وہ اس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ماہانہ طور پہ ماہانہ طبی سامان کی مسلسل فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی، اور CMH کردو کے تعاون سے ضروری تربیتی سیشنز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ٹریکرز، ماؤنٹینرز، گائیڈز، پورٹرز وہ کسی نہ کسی ٹریک کی وجہ سے زخمی ہو جاتے تھے، کچھ ہو جاتا تھا، موچ آ جاتی تھی، بہت سے اس طرح کے حادثات ہوتے تھے، تو میڈیکل ایڈ کوئی نہیں تھی۔ تو اب یہاں پہ یہ اردوکس کا جو کیمپ ہے یہ بالکل سینٹر میں آتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے اب یہ ایک میڈیکل کیمپ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ کانکورڈیا جہاں سے بیسکلی K2 نظر آتا ہے وہاں پہ بھی اب ایک کیمپ جو ہے وہاں پہ لگایا جائے گا۔ تو دس از گڈ ڈیولپمنٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اور بھی زیادہ ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ اچھا جی، اب ذرا بھارت کے حوالے سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستانی اداکار اور اداکاراؤں کے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ جناب انڈیا میں چند لوگوں کے جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، جس میں ماورا حسین ہیں، یمنا زیدی ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ دانش تیمور، صبا قمر، احد رضا میر، ان لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا میں انسٹاگرام کے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم نے اس میں چیک بھی کیا ہے، دا نیوز از ٹرو، کہ ہم نے VPN لگا کے چیک کیا ہے کہ یہ واقعی اس طرح ہے یا نہیں ہے، تو واقعی یہ فیکٹ ہے۔ لیکن جہاں پہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس نے ایک نیا پنگا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جناب وہ لینے کا سوچ رہے ہیں، اور سٹوری جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے یہ سٹوری دی ہے، گنگا واٹر پیکٹ۔ یہ گنگا واٹر پیکٹ جو ہے وہ بیسکلی بنگلہ دیش کے ساتھ جس طرح ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اسی طرح دریائے گنگا کے حوالے سے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا ایک پیکٹ ہوا ہے۔ 1996 کے اندر جو ہے وہ یہ ٹریٹی ہوئی تھی، ہماری تو 60s میں ہوئی تھی نا، ان کی 1996 میں ہوئی تھی، اور اب انڈیا کے اخباروں کے اندر جو ہے وہ یہ خبریں وغیرہ لگا دی گئی ہیں کہ جناب یہ جو گنگا کے حوالے سے، دریائے گنگا کے حوالے سے پلان ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت آلریڈی مطلب فراکا براج ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فراکا براج ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ کلکتہ پورٹ ٹرسٹ کی طرف جو ہے وہ 40,000 کیوسک پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت 11 مارچ سے لے کے 11 مئی تک
تقریباً 35,000 کیوسک جو ہے وہ 10 دن کے لیے انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیا جاتا ہے. یہ چیدہ چند اس کے پوائنٹس ہیں. انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں مزید 30,000 سے 35,000 کیوسک جو ہے نا وہ پانی ہمیں اور چاہیے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ کم ہے. تو وہ بنگلہ دیش کو اب اس چیز کے لیے پریس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے بھی پڑوسی ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے وہ پانی شانی کے مسائل جو ہے وہ پیدا کرنے لگا ہے. ہمارا تو مسئلہ چل ہی رہا ہے, ادھر اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے یہ نئی شرلی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.